بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیمی سال شروع ہو رہا ہے طلباء کا، اساتذہ کا۔ اس موقع پہ اپنے سالانہ اہداف طے کرنے چاہیے، سالانہ بھی اور پوری تعلیم کا جو دورانیہ ہے اس میں ہمارا مقصد کیا ہے، ہمارا ہدف کیا ہے۔ اگر زندگی صحیح گزارنا چاہتے ہیں اطمینان کے ساتھ اور جس سے ضمیر بھی مطمئن ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنا ہدف طے کریں اور ہدف طے کر کے اس کو اپنا مشن بنا لیں، اوڑھنا بچھونا بنا لیں، پھر جا کر کام ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں طلباء کی جو استعداد کمزور ہوتی ہے یا اساتذہ کو جو کچھ ان کو کرنا چاہیے اس میں کمی ہوتی ہے، اس کے کئی اسباب ہیں۔ اس کا ایک بہت بڑا سبب ہے اپنے ہدف کا متعین نہ ہونا۔ عام طور پہ مدارس میں، دینی جماعتوں میں لوگوں کو بتایا نہیں جاتا کہ ہمیں جانا کہاں ہے۔ کسی کو یہی معلوم نہ ہو کہ ہمیں جانا کہاں ہے تو کوئی بھی راستے میں بس سے اتار کر اس کو کسی اور جگہ لے جائے گا۔ اگر کسی نے ٹکٹ ملتان کا لیا ہوا ہے تو ملتان ہی جا کے اترے گا نا، لاہور کا ٹکٹ لیا ہے تو لاہور جا کے اترے گا۔ اگر وہ ایسی بیٹھ گیا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ جانا کہاں ہے، ایسا عموماً ہوتا نہیں ہے۔ جب بھی کوئی آدمی کہیں جاتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کہاں جانا ہے، اس کا ٹکٹ کتنا ہوگا، کون سی گاڑی ہوگی، کس کمپنی کی ہوگی، اس میں کیا سہولتیں ہوگی، کہاں کہاں اس کا اسٹاف ہوگا، کس وقت چلتی ہے۔ تو یہ سب معلومات ہوتی ہیں، پھر جا کے وہ اس میں بیٹھتا ہے۔ بغیر معلومات کے، بغیر ہدف اپنی منزل کو طے کیے بغیر کوئی بھی آدمی کسی ٹرین میں، بس میں، سفر میں نہیں جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں جانا کہاں ہے۔ یہ ضروری ہے کہ اساتذہ طلباء کو یہ بتائیں کہ آپ کو کہاں پہنچنا ہے، کیا بننا ہے، مقصد کیا ہے۔ اگر یہ طے ہو جائے تو کوئی بھی تنظیم، کوئی بھی پارٹی، کوئی بھی شخصیت، کوئی بھی شخص اگر اس کو بہکانا چاہے تو وہ بہکے گا نہیں۔ آپ یہاں سے گھر جا رہے ہیں تو آپ نے ٹکٹ لیا ہوا ہے مانسہرہ کا، لاہور کا، جہاں بھی آپ کا گھر ہے۔ کوئی بھی راستے میں آدمی آپ کہے کہ چلے میں آپ کو ٹنڈو لے کر چلتا ہوں، وہاں بہت اچھا موسم ہے، آموں کا موسم، آم کھاتے ہیں، چلے جائیں گے؟ ٹرین چھوڑ کے، بس چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ تو یہ ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ چونکہ ہمارے مقاصد اور اہداف طے نہیں ہے، کبھی کچھ کام شروع کر دیتے ہیں، کبھی کچھ کام شروع کر دیتے ہیں۔ طلباء جب مدرسے میں داخل ہوں تو ان کے اساتذہ اور خود بھی اپنا ہدف طے کریں کہ ہمیں اس سال کیا بننا ہے، کیا پڑھنا ہے، ہمارے اندر کتنی استعداد ہونی چاہیے، کتنی صلاحیت ہونی چاہیے۔ اور جب سفر شروع ہو جاتا ہے پھر وہ سفر چلتا رہتا ہے، کٹتا رہتا ہے۔ اس میں مشکلات بھی آتی ہیں، کہیں ہو سکتا ہے گاڑی پنکچر ہو جائے، کوئی اور مسئلہ ہو جائے، چھوٹے موٹے حوادث بھی ہوتے ہیں، نیند بھی آ جاتی ہے، غفلت بھی ہو جاتی ہے، لیکن سفر کٹتا رہتا ہے۔ اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ تنظیموں میں، جماعتوں میں بھی بالعموم اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس تنظیم کے، اس جماعت کے، اس تحریک کے مقاصد اور اہداف طے کیے جائیں اور ان کو بار بار ان کو ذہن نشین کرایا جائے۔ تبلیغی جماعت میں دیکھیں، 3 دن کے لیے بھی کوئی آدمی جاتا ہے، اس کو پتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور مجھے لوگوں سے کیا کہنا ہے اور واپس جا کر کیا کرنا ہے۔ تو سے روزہ لگانے کے بعد بھی سب سے پہلے وہ آ کر دیکھتا ہے گاؤں میں، ہمارے محلے میں کون سے ایسے لوگ ہیں جو بے نمازی ہیں، مسجد میں نہیں آتے۔ وہ اس کی کوشش کرتا ہے کیونکہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو بہت زیادہ پریشانیاں ہوتی ہیں اور افراتفری ہوتی ہے، خیالات کا ایک ہجوم ہوتا ہے، معلومات کا، خیالات کا، طرح طرح کی منتشر باتیں ہر طرف سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے آ رہی ہیں، تو اس میں یکسوئی کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا مشن متعین ہو جائے۔ اگر مشن متعین ہو جائے اس میں پھر آسانی رہتی ہے، زندگی میں یکسوئی ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے، ورنہ بہت بے اطمینانی ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اور زندگی کا مقصد اور زندگی کا نصب العین اگر کوئی آدمی بنا لے تو بڑھاپے میں بھی اس کو سکون ملے گا، اس کو پتہ ہوگا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، اس کا بڑھاپا بھی اچھا گزرے گا، اس کا بچپنا بھی اچھا گزرے گا، اس کی جوانی بھی اچھی گزرے گی۔ آج کل مغربی دنیا میں جو بوڑھے لوگوں کو مشورے دیے جا رہے ہیں کہ آپ کی زندگی کیسے بہتر ہو، وہ کہتے ہیں کسی چیز کو ہدف بنا لیں اور اس میں لگ جائیں تو آپ کا بڑھاپا اچھا گزرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنے بڑھاپا گزارنے کے لیے ایسا انتظام کر رکھا ہے فطری طور پر کہ جتنے بھی مشاغل ہوتے ہیں، جتنی مصروفیات ہوتی ہیں، جتنی ضرورتیں ہوتی ہیں، جتنے اسباب ہوتے ہیں غفلت کے، تو اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ سارے ختم کرتے جاتے ہیں۔ لیکن بڑھاپا شروع ہوتا ہے تو اعصاب کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، قوا کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، قوت سماعت میں فرق پڑ جاتا ہے، بولنے میں فرق ہو جاتا ہے، نیند میں کمی آ جاتی ہے، طرح طرح کی امراض۔ تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ دنیا اور مافیا سے اس کو کاٹتے جاتے ہیں۔ آخر میں وہ بالکل ایک ہی راستہ اس کے لیے بچتا ہے، اور وہ راستہ کون سا ہے؟ اللہ اللہ کرنے کا اور آخرت کی تیاری کرنے کا۔ پھر بھی اگر کوئی آدمی تیاری نہ کرے، پھر بھی اگر آدمی محروم رہے تو انتہائی محرومی کی بات۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اپنے سال کو بھی طے کر لینا چاہیے کہ مجھے اس سال تہجد کا اہتمام کرنا ہے، جو گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کو چھوڑنے کا ہدف طے کرنا چاہیے۔
ایسی نیکیاں جن کو جو کوشش آپ کرتے ہیں نہیں ہو رہی، ان کو ایک ہدف بنا لیں، اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں کہ اس سال مجھے یہ کام کرنا ہے. کہیں ان کو لکھ بھی لیں، وقتاً فوقتاً دیکھتے رہیں کہ ہاں مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے یہاں جانا ہے. تو ان تدبیروں سے اپنے نصب العین کو، اپنے مقصد کو، اپنے ہدف کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.